السلام علیکم ناظرین، اہل سنت چینل میں آپ تمامی حضرات کو خوش آمدید۔ امید ہے کہ آپ تمامی حضرات خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ جیسا کہ ناظرین آپ حضرات اس امر سے بخوبی واقف ہیں کہ اس چینل پر ہم آپ کے لیے قرآنی آیات، قرآنی واقعات، قرآنی وظائف اور حمد، نعت، منقبت کے ساتھ ساتھ آپ کو کراتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقدس اولیاء کرام کے دربار کی زیارت۔ ناظرین یہاں رک کر آپ تمامی حضرات کو اس بات سے آگاہ کر دوں کہ اگر ابھی تک آپ تمامی حضرات نے ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلد از جلد سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو بآسانی ملتی رہے۔ تو آئیے آج ہم آپ کو کرانے والے ہیں ایک اللہ کے مقدس ولی کے دربار کی زیارت، جو کہ شہر ممبئی ماہم کی سرزمین پر آپ کا مزار مبارک موجود ہے۔ آپ کا نام علی ہے اور آپ کو دنیا حضرت مخدوم علی ماہمی کے نام سے جانتی ہے۔ آپ کے نام کے ساتھ یہ مخدوم لگایا جاتا ہے۔ یہ مخدوم آپ کا نام نہیں بلکہ یہ آپ کا لقب ہے، اور جو ماہمی لگایا جاتا ہے جس علاقے میں آپ رہتے ہیں اس علاقے کا نام ماہم ہے، اسی لیے آپ کے نام کے ساتھ مخدوم ماہمی ایڈ کیا جاتا ہے۔ تو آئیے ناظرین درگاہ کی زیارت کے ساتھ ہی ساتھ آج ہم آپ تمامی حضرات کو یہ بات بھی بتانے کی کوشش کریں گے کہ حضرت مخدوم علی ماہمی کو اتنا بڑا مقام کیسے ملا، اتنا بڑا مرتبہ کیسے ملا، ولایت کے منصب پر آپ کیسے فائز ہوئے۔ یہ ساری چیزیں آج ہم آپ تمامی حضرات کے سامنے شیئر کرنے کی، بتانے کی کوشش کریں گے۔ آپ تمامی حضرات اس بلاگ میں اخیر تک ضرور بنے رہیں تاکہ آپ کو حضرت مخدوم علی ماہمی کے دربار کی زیارت اچھی طریقے سے ہو جائے اور ساتھ ہی ساتھ یہ علم بھی ہو جائے کہ حضرت مخدوم علی ماہمی کون تھے۔ جب حضرت مخدوم علی ماہمی چھوٹے سے تھے تو آپ کے سر سے آپ کے والد محترم کا سایہ اٹھ جاتا ہے۔ اب ان کی ماں اپنے بیٹے کے سہارے زندگی گزار رہی تھی اور حضرت مخدوم علی ماہمی اپنی ماں کے سہارے اپنی زندگی کو گزارا کرتے تھے۔ ایک دن حضرت مخدوم علی ماہمی اپنی ماں کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں، اے امی جان، مجھے عالم دین بننا ہے، میں دین کا علم حاصل کرنا چاہتا ہوں، میں عالم بننا چاہتا ہوں۔ اب اس دور میں ہر گلی کوچوں میں مدارس موجود نہیں تھے، اتنے سہولیات نہیں تھے جتنے کہ آج کے دور میں ہیں۔ اس دور میں علم دین حاصل کرنے کے لیے بغداد، نیشاپور، سمرقند، بخارا جیسے بڑے شہروں میں جانا پڑتا تھا، تبھی جا کر کے علم دین حاصل کیا جا سکتا تھا۔ جس طرح آج سہولیات میسر ہیں اس دور میں ایسا نہیں تھا۔ اب ان کی ماں کہتی ہے کہ بیٹا، اب تیرے سر پر تیرے باپ کا سایہ بھی اٹھ چکا ہے، تیرے علاوہ میرا کوئی نہیں ہے، میں تجھے دیکھ کر صبح شام گزارا کرتی ہوں، اگر تو میری نظروں کے سامنے نہ رہے تو میں زندگی کیسے گزاروں گی۔ اور ماں کہنے لگی کہ بیٹا علی، اگر تم عالم دین بننا ہی چاہتے ہو تو میں تمہارے لیے دعا کروں گی کہ اللہ تمہیں عالم بنا دے گا، بس تم میری نظروں کے سامنے رہو۔ اب حضرت مخدوم علی ماہمی دل ہی دل میں سوچنے لگے کہ گھر میں بیٹھ کر بھلا کوئی کیسے عالم بن سکتا ہے۔ بات آئی اور ہو گئی۔ کچھ دنوں بعد حضرت مخدوم علی ماہمی سمندر کے قریب ٹہلنے کے لیے گئے تو جا کر کے دیکھا کہ پتھر پر ایک حسین و جمیل چہرے والے بزرگ بیٹھے ہوئے تھے، اور جیسے ہی قریب گئے تو انہوں نے بلایا اور کہا کہ بیٹا، کیا تمہارا نام علی ہے؟ تو حضرت مخدوم علی ماہمی کہنے لگے کہ ہاں میرا نام علی ہے، لیکن میرا نام علی ہے یہ آپ کو کیسے پتا چلا؟ اب وہ بزرگ کہتے ہیں کہ میں اللہ کی طرف سے آیا ہوا اللہ کا نبی حضرت خضر علیہ السلام میرا نام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمہاری ادا بڑی پسند آئی کہ تم عالم بننا چاہتے تھے، اور تمہاری ماں تمہیں اپنی نظروں کے سامنے رکھ کر عالم بنانا چاہتی تھی، اور انہوں نے دعا بھی کی تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمہارا ماں سے وفا کرنا بڑا پسند آیا، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے یہاں پر بھیجا ہے کہ میں تمہیں دین کا علم دوں۔ تو حضرت مخدوم علی ماہمی بڑے خوش ہونے لگے اور پوچھنے لگے کہ آپ ہر دن آ کر مجھے علم سکھاؤ گے، مجھے عالم بناؤ گے؟ تو حضرت خضر علیہ السلام کہتے ہیں کہ ہاں میں ہر دن آؤں گا، آپ کو علم دین سکھاؤں گا، لیکن ایک شرط ہے۔ حضرت مخدوم علی ماہمی کہنے لگے کہ بتاؤ شرط کیا ہے؟ حضرت خضر علیہ السلام کہتے ہیں کہ شرط یہ ہے کہ میں تمہیں پڑھانے کے لیے آتا ہوں، یہ بات میرے اور آپ کے سوا کسی اور کو معلوم ہونی نہیں چاہیے۔ اگر آپ نے یہ کسی اور کو بتا دیا
کہ میں تمہیں پڑھانے کے لیے آتا ہوں تو دوسرے دن سے میرا آنا بند ہو جائے گا، میں پڑھانے کے لیے نہیں آ سکتا۔ کہا کہ شرط منظور ہے، میں کسی کو نہیں بتاؤں گا کہ آپ مجھے پڑھانے آتے ہیں۔ اب حضرت مخدوم علی ماہمی خوشی خوشی اپنے گھر لوٹ گئے اور دوسرے دن سے درسگاہ میں آنا شروع کر دیا۔ روزانہ آتے رہتے، پڑھتے رہتے، آتے رہتے، پڑھتے رہتے، آتے رہتے، پڑھتے رہتے۔ کچھ دن ایسے ہی گزرے تو ماں کو پتہ چلنے لگا۔ ماں کوئی اور نہیں بلکہ وہ بھی پارسا اور ولیہ تھی۔ ایک دن درگزر کیا، 2 دن نظر انداز کیا، 3 دن نظر انداز کیا۔ تھوڑے دنوں کے بعد ماں نے بیٹے سے پوچھ لیا کہ بیٹا علی، تم اتنی دیر سے گھر لوٹتے ہو، بتاؤ تو صحیح تم جاتے کہاں ہو؟ اب حضرت مخدوم علی ماہمی سوچنے لگے کہ اگر امی جان کو سچ بتاؤں گا تو حضرت خضر علیہ السلام دوسرے دن سے پڑھانے نہیں آئیں گے۔ اگر ماں کو جھوٹ بتاؤں گا تو ان کے دل کو تکلیف پہنچے گی۔ ماں کا دل توڑوں یا تعلیم کو چھوڑوں؟ اب کشمکش میں پڑ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد سوچنے لگے اور جواب دیا کہ علم جاتا ہے تو چلا جائے لیکن ماں کا دل ٹوٹنے نہ پائے۔ اب حضرت خضر علیہ السلام آئیں یا نہ آئیں مجھے اس کی پرواہ نہیں، لیکن میں ماں کا دل نہیں توڑ سکتا۔ تو انہوں نے سچ سچ بتا دیا۔ کہا کہ امی جان، مجھے حضرت خضر علیہ السلام پڑھانے کے لیے آتے ہیں، میں روزانہ ان کے پاس جا کر کے تعلیم حاصل کیا کرتا ہوں۔ اور جیسے ہی بتائے اور یہ بات بھی بتا دیا کہ امی جان، انہوں نے یہ شرط بھی رکھی تھی کہ اگر یہ بات میں کسی اور کو بتا دوں تو وہ مجھے کل سے پڑھانے کے لیے نہیں آئیں گے۔ میں نے آپ کو بتا دیا، اب وہ مجھے کل سے پڑھانے کے لیے نہیں آئیں گے۔ اتنا کہہ کر حضرت مخدوم علی ماہمی زارو قطار رونے لگے۔ ماں کے گود میں سر رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ ماں تسلیاں دیتی ہے اور کہتی ہے کہ بیٹا تم پریشان نہ ہو، میں تمہارے لیے دعا کروں گی، اللہ تمہیں ضرور عالم بنا دے گا۔ جب دوسرا دن نکل آیا، گئے سمندر کے پاس، جا کر کے دیکھا تو حضرت خضر علیہ السلام وہاں موجود نہیں تھے۔ دوڑ کر کے ماں کے پاس آئے اور آنے کے بعد ماں کو سارا واقعہ بیان کیا۔ امی جان، میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ بات اگر کسی کو بتا دوں گا تو وہ پڑھانے کے لیے نہیں آئیں گے۔ آج میں جا کر کے دیکھا وہ سچ میں پڑھانے کے لیے نہیں آئے ہیں۔ پھر زارو قطار رونے لگے، پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ ان کی ماں بیٹے کو سنبھالتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعاؤں کے لیے ہاتھوں کو اٹھاتی ہے اور بیٹے کو تسلیاں دیتی رہتی ہے۔ جب تیسرا دن نکل آیا تو حضرت مخدوم علی ماہمی پھر گئے سمندر کے قریب، جا کر کے دیکھا تو خضر علیہ السلام موجود تھے۔ لیکن خضر علیہ السلام پر جیسے ہی حضرت مخدوم علی ماہمی کی نظر پڑی تو حضرت خضر علیہ السلام کہنے لگے کہ اے علی، میں نے جو وعدہ کیا تھا میں اپنے وعدے پر آج بھی برقرار ہوں، میں نے اپنا وعدہ توڑا نہیں ہے۔ میں نے آپ سے کہا تھا کہ اگر اس بات کا پتہ میرے اور آپ کے سوا کسی اور کو آپ نے بتا دیا، کسی اور کو اس بات کا پتہ چل گیا تو میں دوسرے دن سے پڑھانے نہیں آؤں گا۔ تو آج بھی میں آپ کو پڑھانے کے لیے نہیں آیا ہوں، بلکہ آج میں آپ کو کچھ بتانے کے لیے آیا ہوں۔ تو حضرت مخدوم علی ماہمی کہنے لگے بتاؤ تو صحیح بات کیا ہے؟ کہنے لگے کہ آپ نے علم دین کو چھوڑنا گوارا کیا لیکن ماں کے دل کو توڑنا گوارا نہیں کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو آپ کی یہ ادا بڑی پسند آئی کہ آپ نے علم دین کو چھوڑنا تو گوارا کیا لیکن ماں کے دل کو توڑنا آپ نے گوارا نہیں کیا۔ یہ ادا اللہ کو بڑی پسند آئی، اتنی پسند آئی، اتنی پسند آئی، اتنی پسند آئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کل ہی رات آپ کے سینے کو چاک کر کے اپنے دست اقدس سے سارا علم آپ کے سینے میں انڈیل دیا اور آپ کو عالم کے ساتھ ساتھ ولایت کا منصب بھی عطا فرما دیا۔ آپ نے دیکھا ناظرین، ماں کی دعاؤں نے حضرت مخدوم علی ماہمی کو کتنا بڑا مقام اور کتنا بڑا مرتبہ ماں کی دعاؤں سے ملا۔ میری آپ تمامی حضرات سے ریکویسٹ اور گزارش ہے کہ اگر آپ کے بھی ماں باپ زندہ ہیں تو آپ تمامی حضرات ان کا ادب، ان کا احترام کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ ماں کی دعا ہی ہے جو حضرت مخدوم علی ماہمی کو آج یہ جو مقام ملا ہے، جو زیارت دربار کی آپ کر رہے ہیں، جو حضرت مخدوم علی ماہمی کا اتنا بڑا مزار ہے، یہ کس بنیاد پر؟ یہ صرف اور صرف ان کی ماں کی دعاؤں کا اثر ہے جو آج آپ سارے ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں کہ حضرت مخدوم علی ماہمی ولی بنے تو ماں کی دعاؤں کی بدولت،
عالم بنے تو ماں کی دعاؤں کی بدولت اللہ تبارک و تعالی حضرت مخدوم علی ماہمی کے علم کے چھینٹے ہمیں اور آپ کو نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی حضرت مخدوم علی ماہمی کے فیضان کو ہمارے سروں پر، ہمارے گھروں پر جاری و ساری فرمائے۔ اور جتنے لوگ اس ویڈیو میں اخیر تک بنے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان تمام کے علم میں، عمر میں، عمل میں خوب ترقی اور برکت عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔